ہماری تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے یہ 6 ستمبر کا دن ہے۔ اگر آپ صرف اس دن کی صبح وہ تقریر سن لیجئے جو ایوب خان نے کی تھی، ریڈیو پاکستان پر وہ تقریر کی گئی کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا، میرے قوم کے ہم وطنوں جنگ شروع ہو چکی ہے، اٹھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ پاکستان کی پوری قوم نعرہ تکبیر لگاتی ہوئی سڑکوں پر نکل آئی تھی۔ ہندوستان نے 6 ستمبر کی صبح فجر سے کچھ پہلے لاہور شہر پہ حملہ کیا اور ان کے جرنیل نے بھڑک ماری تھی کہ ہم 11 بجے تک لاہور جمخانہ میں بیٹھ کر شراب پئیں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے۔ دشمن کی طاقت کا بھی پہلے اندازہ کیجیے۔ دیکھیے دشمن 5 گنا بڑا تھا آپ سے، اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا جس کے اندر ایک ایک حملے میں 500 ٹینک استعمال کیے جاتے، تقریباً 500 ٹینک لاہور، 500 ٹینک کے قریب سیالکوٹ کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں سرحدی شہر ہیں ہمارے۔ اور حال یہ تھا کہ پاکستان واز ٹوٹلی کاٹ بائی سرپرائز۔ آپ کو واقعہ بتاتے ہیں، واقعات اگر آپ سنیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 65 کی لڑائی کا یہ واقعہ 6 ستمبر کو کیوں ہم اتنے رومانٹک طریقے سے، اتنی محبت اور اتنی پیار سے، ایموشن سے، جذبات سے کیوں یاد کرتے ہیں۔ ایئر چیف نے نور خان صاحب کی دلیری اور جرت دیکھیے، یہی پہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ جسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سارٹیز نہیں جائیں گی جب تک میں خود نہ دیکھ لوں کہ یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے پائلٹ۔ دنیا کی تاریخ میں پاکستان فوج ایک واحد فوج ہے کہ جس میں آفیسر کیجویلٹی ریٹ سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارے آفیسر آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہیں۔ پاکستان نیوی کے پاس ایک سبمرین تھی غازی، اور اس سبمرین نے دشمن کا ناطقہ بند کیا ہوا۔ اس زمانے میں تاریخ ناول اور کتابیں لکھی گئیں کہ سومنات پر محمود غزنوی کے 17 حملوں کے بعد یہ 18واں حملہ، اور پاکستان کی نیوی آگے بڑھ کر سمندروں میں گئی، دوارکا پہ گئی، دوارکا کے قلعے کو تباہ کیا بومنگ کر کے، فائرنگ کر کے، شیلنگ کر کے، اور پھر نکل کر واپس آئی۔ میرے والد توپ خانے کے افسر تھے اور سیالکوٹ ہی میں مقیم تھے۔ سیالکوٹ سیکٹر پہ بالکل سرحد پہ ہمارا گھر تھا میرے، اور جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو خاندانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو وہاں سے نکلنا پڑا، تو اس میں ہماری والدہ ہمیں لے کر نکلی، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے گھر کے آس پاس توپیں لگی ہوئی تھی اور پاکستان کی فوج جوابی حملہ شروع کر رہی تھی سیالکوٹ سیکٹر پہ دشمن کے خلاف۔ ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملے ہیں۔ میرے والد عینی شاہد ہیں اس بات کے کہ ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کی مدد کی ضرورت پڑی۔ ہماری پیادہ فوج کے مورچے تھے جن پہ دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت شدید تھا، اور ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی زیادہ 2-3 کلومیٹر آگے وہ دشمن کے ٹینکوں کے پوزیشنز تھی، اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے دشمن تک نہیں پہنچ سکتے، اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی اپنی فرنٹ لائن کو تو سیالکوٹ شہر کا ایک پورا سیٹ دشمن قبضہ کر لیتا۔ اللہ کے توکل پر یقین کریں، افسروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے آسرے پہ کر کے دشمن کی طرف توپوں کا منہ کر کے فائر کیا ہے، اور ناقابل یقین بات ہے کہ گولا تقریباً 2.5-3 منٹ لیتا ہے فائر ہونے کے بعد توپ کا اپنی منزل پہ پہنچتے ہوئے۔ 3 منٹ کے بعد وائرلیس پہ ہمارے مورچے تھے، وہاں سے نعرے تکبیر کی آوازیں آنے لگی کہ دشمن کی توپیں ٹھیک ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے، جو کہ ہماری توپ کی آخری حد سے بھی کئی کلومیٹر آگے تھا۔ نہ اس سے پہلے کبھی توپ نے اتنا دور فائر کیا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا دور فائر کیا۔ اس موقع پر جب ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے تائید آئی۔ ہزاروں واقعات ایسے ہیں، یہ باتیں بزرگوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہیں۔ آپ ممتاز مفتی کی کتاب کے دیکھ لیجئے، الک نگری دیکھیے، تلاش دیکھیے، اخبار میں اس زمانے کے تمام واقعات یہ چھپے ہیں۔ جب 65 کی لڑائی شروع ہوئی، ممتاز مفتی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں اللہ کے بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی اور دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں اصحاب بدر کے شہداء کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے، ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں، کتابوں میں چھپی ہیں، اخباروں میں چھپی ہیں، یہ باتیں اپنی طرف سے ہم نہیں بنا رہے۔ یہ باتیں کہ دشمن کے طیاروں ان کو ذمہ داری دی گئی کہ راوی کے پل پہ بمباری کرنی، وہ پائلٹ پکڑا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا، تم نے بمباری کیوں نہیں کی؟ کہتے ہمیں کہا گیا تھا وہاں ایک پل ہے، مجھے 6 پل نظر آ رہے تھے۔ یہ باتیں دشمن کے سپاہیوں نے کہی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا کہ وہ اپنی گھوڑوں والی فوج کون تھی جو سفید لباس میں تھی اور جس کی تلواروں سے شعلے نکلتے تھے۔ یہ دشمن کے نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم بم گراتے تھے، 35-40 کے قریب بم پنڈی پہ گرے، صرف 5 بم پھٹے، وہ بھی ویرانے میں، باقی بم پھٹے نہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کرو، ملائکہ آج بھی مدد کے لیے نازل ہوں گے۔ جنگ بدر پہ ہوا تھا نا ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے پھر 1000 ملائکہ نازل کیے، اور یہ بات صرف 1400 سال پہلے پہ محدود نہیں ہے۔ جب بھی مسلمان اللہ رسول کے نام پر کھڑے ہوں گے اس پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے تو اللہ کی تائید و نصرت آئے گی۔ 65 سب سے خوبصورت مثال ہے ہمارے لیے۔ ہم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا۔ جب
लाहौर पर हमला किया इंडियन डिविजन्स ने, तो इंडियन जर्नैल अपने सिपाहियों को ये हौसला बढ़ाने के लिए कह रहे थे कि लाहौर अब सिर्फ 3 मील 4 मील दूर रह गया, बस तुम्हारी आंखों के सामने थोड़ा सा आगे बढ़ो और लाहौर तुम्हारे कब्जे में। मज़ाहमत शदीद हो रही थी और पाकिस्तान के जवानों ने अपने आप को दुश्मन के टैंकों के सामने डाल दिया था रोकने के लिए। उस कैफियत में लाहौर तकरीबन 14 मील दूर था। तो वायरलेस पे जब हमारे जवानों ने, एक अफसर ने यह सुना कि दुश्मन का जनरल अपने सिपाहियों से यह कह रहा है कि सिर्फ 3 या 4 मील दूर लाहौर रह गया, और उस वक्त लाहौर 14 मील था। उस वक्त उस अफसर ने, हमारा वो जख्मी अफसर ने, अपने मोर्चे से निकला, सड़क के किनारे जो कतबा लगा हुआ था जिस पर लिखा था लाहौर 14 मील, उस पर उसको खड़ा है वहां से और उसको इंडिया की तरफ लेकर गया है आगे, मजीद 2 फरलॉन्ग आगे, और वहां पर उसने लगाया है और अपने खून से उस पर नुक्ता लगा के 0.2 ऐड किया है और लिखा है 14.2 ब्लडी माइल्स। 14.2 ब्लडी माइल्स था लाहौर, दुश्मन उसको पार नहीं कर सका। जब शोधा पहुंचना शुरू हुए सीएमएच में, इन्होंने देखा कि इतना प्रेशर था काम करने का कि मर्द सारे काम में लगे हुए थे, तो उन जख्मियों को रिसीव करने के लिए नर्सेस थी, तो शोधा को उन्होंने नर्सेस के हवाले किया कि आप इनको तैयार करें और रखें एक तरफ, ताकि बाद में इनको बरियल के लिए ले जाया जाएगा। तो आने वाले जवानों ने जब ये देखा कि बहनें और बेटियां इन शोधा को रिसीव कर रही हैं, तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। वापस जाके अपनी पूरी यूनिट में ऐलान किया कि वो शेरो दलेरो सीनों पे गोलियां खाना, पीछे तुम्हारी बहनें तुम्हें वसूल कर रही हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी पुश्त देखें और ये कहें कि ये बगैरत पुश्त पे गोली खाकर आया। यानी ये जज्बा था जवानों में आगे कि हमें दफन करने के लिए पीछे हमारी बहनें खड़ी हैं, और सबने कस्में खाई कि हम गोली सीनों पर खाएं। ये वो बातें यूनिटों के अंदर हुई, बातें न टेक्स्ट बुक्स में लिखी जाती है न किताबों में। ये वो बातें कि जो फौजियों के सीनों में दफन है। ऐसे भी मौके आ गए कि जब दुश्मन के टैंक हमारे तोपखाने के इतने नजदीक पहुंच गए कि बराह रास्त तोपखाने और टैंकों की लड़ाई शुरू होने वाली थी। कहा जाता है दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई भी सियालकोट में लड़ी गई। बाकायदा एक आर्टिलरी ऑफिसर ने कमांड दी कि HE अनलोड एंड AP लोड, यानी हाई एक्सप्लोसिव शेल निकाल दो और अब आर्मर पियर्सिंग शेल लोड करो, क्योंकि अब तोप और टैंक की बराह रास्त लड़ाई शुरू होने वाली है। और ये ऐसा मौका होता है कि जिसके बाद आर या पार होता है, और ऐसे मौके पे अल्लाह ने धुंध भेज दी, बीच में धुंधें आ गई जिसकी वजह से दुश्मन के टैंक रुक गए, और जिस तरह पहले कहा था कि पहले दुश्मन ने खौफ तारी कर दिया अल्लाह। यही वो नजरियाती और रूहानी असास थी हमारी जो हमें पाकिस्तानी मुसलमान बना दी। वो क्या चीज थी जिसने हमें सीसा पिलाई हुई दीवार बनाया? वो यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हमारे दिल की धड़कनों में मोहम्मद रसूलुल्लाह माशाअल्लाह। और आज जो 10,000 बच्चे और अफसर जवान हमारे शहीद हुए हैं पाकिस्तान के दिफा में, कश्मीर से लेकर वजीरिस्तान में, फाटा में, सवात में, खूबसूरत तरीन बेटे, हमारी मट्टी का नमक, 21, 22, 24 साल के, 25, 26 साल के खूबसूरत जवान, अपने जब छोटे बच्चों को छोड़कर, वालिदैन को छोड़कर, बीवियों को छोड़कर, जिन्होंने शहादतें दी हैं और ख्वाहिश करके अपने आप को वॉलंटियर करके शहीद हुए हैं। बहुत भारी कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान आपके हवाले किया जाए। इस परचम को गिरने ना दें, इस परचम पे सब कुछ कुर्बान कर दो। इसकी मिट्टी में तुम्हारा खून शामिल हो गया ना, 2 जहानों में खुश नसीब हो जाओगे। इस मिट्टी को छोड़कर चले गए, बदनसीब हो जाओगे। जो इस पाकिस्तान में बसता है उस आया खुदाए जुल जलाल में कि देखो इस पाकिस्तान को हल्का न लेना, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है, इस पर कुर्बान हो जाओ, सबसे सस्ता सौदा है, सबसे आला सौदा है। ये हमारे बेटे जो इस पर कुर्बान होते हैं ना, ये सवाल नहीं करते कि इस पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। इस पाकिस्तान को आज आपकी जरूरत है। मेक अ स्टैंड, स्टैंड फर्म, स्टैंड यूनाइटेड, live with dignity, and inshallah Allah will give you the opportunity to die with honor. लेकिन इसके लिए अब तैयारी करो, तैयारी का वक्त आता है, आजमाइश आने वाली है इसको, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे बेटे हमारे पास हैं जो इस पाकिस्तान को सुरखरू करेंगे।